بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے دعا کے متعلق دروس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی تعلق سے آج یہ چھٹی نشست ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے وسیلے کا مفہوم بیان کیا تھا، اور یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ جل وعلا نے جس وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اور آپ ساتھیوں کے گوش گزار یہ بات کی تھی کہ آئندہ نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے وہ اعمال ذکر کریں گے جن کے ذریعے انسان رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ یعنی اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو عزیزان ملت، آج ہم آپ کو اللہ جل وعلا کی توفیق سے یہ بتلائیں گے کہ ہم کس طرح اپنے رب کا قرب حاصل کریں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اقوال ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن کو بجا لانے سے انسان کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تقدس و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت جہاں تک ہماری آواز پہنچے میرے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو اللہ جل وعلا حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سب سے پہلی چیز ہے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شرک، کفر، بدعات، خرافات، گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، ہدایت کی طرف لاتا ہے، توحید کی طرف لاتا ہے جل وعلا۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یہ اس کائنات کے بہترین لوگ ہیں، بہترین مخلوق ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والی جنتی ہیں، جن جنتوں میں نہریں بہتی ہیں، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ آگے رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہ سارے انعامات ان کے لیے ہیں جس نے رب کا تقوی اختیار کیا، جس کے دل میں رب ذوالجلال کی خشیت ہوئی۔ تو پہلی چیز ہمارے سامنے میرے بھائیوں میرے دوستو یہ آئی ہے کہ ایمان جو ہے اس کے ذریعے انسان کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم ایمان کی تحقیق حاصل کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایمان ہے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر اور ان کے والد جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں باپ اور بیٹا اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ اچانک ایک ایسا مسافر آیا جس کے چہرے پر، جس کے جسم پر، جس کے کپڑوں پر کوئی سفر کی آثار نہیں، سفید کپڑے وہ پہنے ہوا ہے، اور وہ آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تلمذ حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ سائل، یہ مسافر آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اخبرنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اب اس نے نبی علیہ السلام کو ایسے اسلوب سے خطاب کیا جیسے عام طور پر بدو لوگ جو ہیں بلایا کرتے تھے، یا محمد، جیسے کہ اس بات کو اللہ جل وعلا نے سورہ الحجرات میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے آ کر آپ سے دریافت کیا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ایمان لا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر جو اللہ جل وعلا نے اپنے انبیاء والرسل پر اتاری ہیں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اسی طرح تو ایمان لا انبیاء پر، تو ایمان لا تقدیر پر کہ ہر قسم کی تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر ہو، ہر قسم کی تقدیر جو ہے وہ اللہ جل وعلا ہی کی طرف سے ہے۔ اور تو ایمان لا یوم آخرت پر۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ کسی انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان 6 ارکان پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ایمان نہ لائے۔ میرے عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل کو، جو اس وقت مجلس میں ایک مسافر کی شکل اختیار کر کے، ایک طالب علم کا حلیہ اختیار کر کے آئے آپ سے سوالات کرنے کے لیے، انہوں نے جب آپ سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ جل وعلا پر ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم رب ذوالجلال پر کما حقہ ایمان نہ لائیں گے، اس طرح ایمان لانا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے، تب تک ہم بقیہ جو 5 ارکان ہیں ان پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ جل وعلا پر ایمان لانے کے علاوہ جو بقیہ 5 ارکان ہیں، جیسے کہ ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ان سب پر ایمان لانا تابع ہے ایمان باللہ کی، تابع ہے
ایمان باللہ کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ جل وعلا پر ایمان کیسے لانا ہے، کیونکہ آج کل اکثریت جو ہے وہ جہالت کا شکار ہے، شرک کی مرتکب ہے، بدعات خرافات میں گری ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک حاصل نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ ہم نے رب ذوالجلال کی ذات اقدس پر ایمان کس طرح لانا ہے۔ ایمان باللہ پر ایمان لانے کا پہلا جز، پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے وجود پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تقدس و تعالی ہے، اس چیز کا انکار نہ کیا جائے، جیسا کہ دہریوں نے اس چیز کا انکار کر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانے کی گردش ہے، زمانہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ قول، یہ سوچ، یہ فکر کفریہ ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، اس کا ترک جو ہے وہ لازم ہے، اس سے توبہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ جل وعلا کی ذات اقدس پر نصوص دلالت کرتے ہیں، یہ کونی، یہ قدری، یہ شرعی نصوص دلالت کرتے ہیں، عقل و فطرت دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کائنات کا کوئی چلانے والا ہے جو اس پوری کائنات کا سرکولیشن چلا رہا ہے۔ یہ کائنات بغیر کسی کے چلانے کے کیسے چل سکتی ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا، مردہ سے زندہ نکالنے والا، اس کائنات میں ہر چیز کے معاملات بنانے والا کون ہے؟ اللہ جل وعلا۔ اسی طرح میرے بھائیو، میرے دوستو، ایمان باللہ کا دوسرا رکن ہے کہ اللہ جل وعلا کی توحید ربوبیت پر ایمان لایا جائے، اور توحید ربوبیت جو ہے یہ 4 چیزوں کو مشتمل ہے۔ غور سے سنیے کہ توحید ربوبیت جو ہے یہ 4 چیزوں کو مشتمل ہے۔ نمبر 1 خلق، یعنی اس کائنات کا اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، وہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہیں۔ اس کائنات میں ما سوا اللہ کے کوئی اور کسی چیز کا خالق نہیں ہے۔ رب ذوالجلال وہ خالق ہے جو ہر شے کو عدم سے وجود عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، حالانکہ پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس سے پہلے کہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ یعنی رب ذوالجلال وہ خالق ہے تقدس و تعالی جو ہر شے کو عدم سے وجود بخشتا ہے۔ اسی طرح توحید ربوبیت کا دوسرا رکن ہے کہ اللہ جل وعلا اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ رب ذوالجلال ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات میں دائمی طور پر، ابدی طور پر اور جملہ کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے۔ انسانوں کو اگر کسی چیز کی ملکیت عطا کی جاتی ہے وہ مجرد اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اور ٹمپریری اور عارضی اور محدود ہوتی ہے۔ جیسے ہی جسم و روح کا تعلق ٹوٹتا ہے، انسان کی ہر قسم کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان سے جو سب سے پہلے چیز سلب کر لی جاتی ہے وہ ہوتا ہے انسان کا وہ نام، وہ تعارف جس کے ذریعے وہ دنیا میں معروف ہوتا ہے۔ تو انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اللہ ہی اس کائنات میں ہر شے کا مالک ہے، ہر چیز اسی ہی کی ملکیت ہے۔ اسی طرح توحید ربوبیت پر ایمان لانے کا تیسرا رکن ہے کہ اللہ جل وعلا ہی اس کائنات میں ہر شے کا خالق ہے، ہر مخلوق کو ہر جگہ، ہر آن، ہر قسم کا رزق پہنچانے والا
رزق مہیا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ تقدس و تعالی اپنی مخلوقات کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، ان کی ضروریات کو جانتا ہے، ان کے رزق کا، ان کی طلب کا اسے ادراک ہے، اور اس نے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ جل اعلیٰ ہر کسی کو ہر وقت جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، اسی لیے اس نے فرمایا کہ اللہ ہی سے رزق طلب کرو۔ اسی طرح دوستو توحید ربوبیت پر ایمان لانے کا چوتھا رکن یہ ہے کہ اللہ جل وعلا ہی اس کائنات کا مدبر ہے، جیسا کہ مشرکین سے کہا گیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے کہیے کہ اس کائنات کے معاملات کون بناتا ہے، یہ جواب دیں گے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیت بیدک ماض فی حکمک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور مجھ پر ہر فیصلہ تیرا ہی نازل اور قائم ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، اسی ہی کے لیے ہر چیز کی تخلیق ہے اور امر بھی اسی کا نازل و قائم ہوتا ہے، ہر شے پر، ہر جگہ، ہر آن۔ تو میرے بھائیو توحید ربوبیت کی یہ 4 ارکان ہیں، انہیں اچھی طرح حفظ کر لیجئے۔ نمبر 1، اللہ جل وعلا ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس کائنات کا رازق ہے، اور وہی جل وعلا اس کائنات کا مدبر ہے۔ اسی طرح ایمان باللہ کا تیسرا رکن ہے اللہ جل وعلا کی الوہیت پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اللہ جل وعلا نے بہت سارے مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تمام ملائکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام اہل علم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ رب ذوالجلال نے اسی کلمہ توحید کو بیان کرنے کے لیے، دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ جل وعلا ہی معبود برحق ہے، وہی جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، چاہے وہ قولی عبادت ہو، چاہے وہ قلبی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، یعنی ہر قسم کی عبادت ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے خاص ہو۔ جیسے کہ آپ تشہد میں بیٹھ کر اس بات کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ہر قسم کی عبادات جو ہیں وہ ایک اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اسی طرح دوستو ایمان باللہ کا چوتھا رکن ہے کہ اللہ جل وعلا کی اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کیسے لایا جائے؟ بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تحقیف کے، اور بغیر تمثیل کے ایمان لایا جائے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مراد کے مطابق، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس بارے میں کہ ہم اللہ جل وعلا کی تمام اسماء و صفات پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں
جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، ایمان باللہ کی یہ 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے کہ اللہ جل وعلا کی ذات اقدس پر، اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لایا جائے، اللہ جل وعلا کی اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے۔ ان 4 ارکان پر ایمان لائیں گے تو تب ایمان باللہ کی تکمیل ہوگی۔ اسی طرح دوستو، ایمان کا دوسرا رکن ہے کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے، کہ فرشتے اللہ جل وعلا کی مخلوق ہیں، جنہیں رب ذوالجلال نے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، اللہ جل وعلا کے ہر وقت حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا تیسرا رکن ہے کہ کتابوں پر ایمان لایا جائے، کہ اللہ جل وعلا نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی، کتابیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے رب نے تقدس و تعالی نے جو نازل کیا ہے وہ حق نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ آسمانی کتابوں میں 4 کتابیں بڑی معروف اور مشہور ہیں، جیسا کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو ہے یہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اسی طرح ایمان کا چوتھا رکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، کہ اللہ جل وعلا نے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، انبیاء نے نبوت کا حق ادا کیا، اللہ جل وعلا کے پیغام کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، لوگوں کی خیر خواہی کی، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا، لوگوں کو اللہ جل وعلا کی عبادت کا طریقہ سکھلایا اور بتلایا، اور نبی علیہ السلام پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تمام انبیاء میں 5 انبیاء اولو العزم ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا کی انبیاء میں سے نوح علیہ السلام سب سے پہلے اللہ جل وعلا کی وحی کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں کی طرف مبعوث ہوئے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان سے بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو دعوت توحید کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں کی طرف آئے، اور تمام انبیاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں جو سید ولد آدم ہیں۔ آپ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ تمام انسانیت پر یہ بات لازم ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، آپ ہی کی اتباع کریں۔ اسی طرح قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لیکن کوئی نئی شریعت لے کر نہیں، بلکہ اسی شریعت کی تبلیغ کریں گے اور اسی شریعت محمدیہ کے پابند ہوں گے علیہ السلام۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایمان کا 5واں رکن ہے کہ اللہ جل وعلا کی تقدیر پر ایمان لانا، کہ اللہ تقدس و تعالی نے تمام خلائق کی مقادیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ ڈالی ہیں۔ اب اس کائنات میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے وہ اسی لکھے کے مطابق ہو رہا ہے۔
اسی طرح ایمان کا چھٹا رکن ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا۔ مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلے انسان کے سامنے آنے والے ہیں، قبر کا مرحلہ یا حشر کا مرحلہ یا حساب و کتاب کا مرحلہ یا پل صراط کا مرحلہ یا جنت یا جہنم کا مرحلہ، ان سب پر ایمان لانا ہے، ان سب پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ وہ امور ہیں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، انہیں حفظ کر لیجئے۔ یاد رکھیں کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان اللہ جل وعلا کا قرب حاصل ہی نہیں کرتا، اللہ جل وعلا کی جو ولایت ہے اسے پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ کارساز ہے، کن کا؟ اہل ایمان کا۔ کن کا؟ اہل ایمان کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اب اس پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب وہ عبادت کیسے کرے گا؟ جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا، پورے ایمان و یقین و اعتقاد، محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار و اعتراف کرے گا، اور آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی عبادت کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے کے بعد انسان پر جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان عمل کرے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ایمان اور عمل کو ہر جگہ اکٹھا ذکر کیا ہے۔ آپ لوگ سماعت کیجئے رب ذوالجلال کا فرمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں بھی رب ذوالجلال نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، وہیں رب ذوالجلال نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجئے کہ عمل اور ایمان، ایمان اور عمل، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ تو دوسری چیز ہمارے سامنے کیا کھل کر آئی ہے؟ رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ہے عمل صالح۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، کسی بھی عمل کا عمل صالح ہونا تب تک غیر مکمل ہے جب تک اس کے اندر 2 شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ یاد رکھیں، جب انسان شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اب اس پر ایک چیز فرض ہو جاتی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی عبادت کرے۔ عبادت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے توحید کے اقرار و اعتراف کے بعد کہ انسان 5 وقت نمازوں کی پابندی کرے، نماز مسجد میں باجماعت آ کر ادا کرے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، استطاعت رکھتا ہے تو اللہ جل وعلا کے گھر کا حج کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے زندگی بسر کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ معاملات رکھنے کے لیے، اس معاشرے میں جینے کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے
جس کے ذریعے وہ ہر قسم کی برائی سے، گناہ سے، بد اخلاقی سے، دیگر حرام چیزوں سے اجتناب کر سکتا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ وہ کیا ہے؟ تقوی۔ یاد رکھیں تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا مقام، جس کی جگہ انسان کا دل ہے۔ جب انسان کے دل میں تقوی جو ہے وہ نقش ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو انسان گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ تقوی کیا چیز ہے، آخر اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی مختصر اور بڑی جامع تفسیر اور تعریف یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر ہمیں اس کا درس دیا ہے، ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، جیسا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم حالت اسلام میں مرنا۔ یاد رکھیں کہ تقوی جو ہے یہ ہر کامیابی کی، ہر فلاح کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، میرے دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ آگے جو نقطہ میں آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں تقوی کے تعلق سے، اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تفصیلاً یہ بات آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کروں کہ ہمیں تقوی کی تحقیق کیسے حاصل ہوگی، کیسے ہماری زندگیوں میں تقوی آئے گا، کیونکہ آج کل ہر بندہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ متقی ہے، لیکن یہ تقوی ہماری زندگی میں عملی طور پر کیسے داخل ہوگا، کیسے ہم تقوی کی تحقیق کو حاصل کر سکتے ہیں، اس تعلق سے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک نشست جو ہے وہ علیحدہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو امور ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں یا کروں گا، ان کے ذریعے انسان کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ میں نے آج پہلی چیز کیا بتلائی ہے کہ انسان ایمان کے ذریعے اور عمل صالح کے ذریعے اللہ جل وعلا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے، اس زندگی کے دوران اسے بہت ساری باتوں سے اجتناب کرنا ہے، بہت سارے امور سے دور رہنا ہے، اسے اپنے قول اور فعل کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس کے لیے اسے تقوی کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسے تقوی کی ضرورت ہے۔ اور ہم انشاءاللہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آپ ساتھیوں کو یہ بتلائیں گے کہ تقوی ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں یہ جو باتیں آپ ساتھیوں کو بتلا رہا ہوں میرے بھائیوں، ان چیزوں کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ زندگی بڑی مختصر اور بڑی قیمتی ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آئندہ نشست میں آپ ساتھیوں کے سامنے تقوی کے متعلق ایک تفصیلی گفتگو ہوگی تاکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔